ایک سوال ہے، کیا نیک لوگوں سے بھی گناہ ہوتا ہے؟ ان کو صالحین کہا جاتا ہے، صالحین نیک لوگ۔ ایک اور سوال اس کے ساتھ جوڑ لیں، کیا علماء سے بھی گناہ ہوتا ہے؟ پھر وہ ہم وہیں پہ آ رہے ہیں، سوچ کیا بنا لیے، ارے یہ حاجی صاحب ان سے گناہ ہو رہا ہے، ارے وہ انسان نہیں ہے، یہ ماحول میں ہم نے سوچ لیا ہے حاجی سے گناہ نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا، یہ پانچوں وقت کے بڑی مسجد کے نمازی ہیں، ان سے گناہ ہو گیا، یہ ہماری ماحول کا۔ ہم قرآن اور حدیث کو نہیں پڑھتے، ماحول میں جو چیز چلتی ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہماری سوچ تو ماحول کی ایسے غلام ہو گئی ہے، مدرسہ کے پڑھنے والے طلباء کو بھی ہم دور کے دیکھتے ہیں، ارے ان سے گناہ ہوتا ہے، یہ نماز میں پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ فلانی بدماشی کر لیتے ہیں وغیرہ، یہ کیا سوچے گا؟ وہ انسان نہیں۔ تو صالحین علماء وہ تو چھوڑ دیجئے، ابھی مدرسہ میں پڑھنے والے طلباء کے اوپر بھی ہماری نگاہ بہت زیادہ ٹیڑھی رہتی ہے کہ ان سے کیوں گناہ ہوگا؟ ان سے گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ سوچ آپ کی غلط۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مدرسہ کے طلباء کو گناہ کرنا چاہیے شوق سے، لیکن وہ بھی انسان، ان سے بھی گناہ ہوتا ہے۔ صالحین شوق سے گناہ نہیں کرتے لیکن ان سے بھی گناہ ہوتا ہے۔ علماء ان کے بارے میں زیادہ امید یہی ہے کہ وہ گناہ سے بچیں گے کہ وہ اسلام کو جانتے ہیں، شریعت کو جانتے ہیں، قرآن اور حدیث کو جانتے ہیں، لیکن ان سے بھی گناہ ہوتا ہے۔ اور گناہ کون والا ہوتا ہے؟ وہی زنا کی ہم بات کر رہے تھے، فحش والا گناہ بھی ان سے ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کے بارے میں شریعت میں ہمارے موجود ہے، قرآن اٹھا کر کے آپ پڑھیے، نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، اچھے لوگوں کا تذکرہ ہے، اور ان کے بارے میں کیا کہتا ہے اللہ؟ جب یہ لوگ فحش کام کر لیتے ہیں، فحش کام میں زنا بھی ہے، تو جب یہ لوگ فحش کام کر لیتے ہیں اور اس سے جڑی ہوئی جتنی بھی باتیں آپ سمجھیں یہ سب فحش چیزوں میں ہیں، تو نیک لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا ان سے جب ہو جاتا ہے ہم اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں تو پھر توبہ کرتے ہیں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون۔ معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور سارے جہان کا رب ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں سے کہا کہ اسے سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے تکبر کیا۔ اللہ رب العالمین نے ابلیس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور آدم علیہ السلام اور پھر ان کا جوڑا حوا علیہ السلام دونوں کو اللہ رب العالمین نے جنت میں ٹھہرایا۔ ابلیس کو جب اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے دور کر دیا تو اس نے اللہ رب العالمین سے مہلت مانگی، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں مہلت دی گئی قیامت تک کے لیے۔ اور ابلیس نے اپنے عزم و ارادے کو ظاہر کر دیا اور کہا
کہ میں آدم اور اس کی نسل کو ہر طریقے سے کوشش کر کے بہکاؤں گا، صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، اور اس کو اتنا زیادہ اپنے کام میں اعتماد تھا کہ اس نے بڑی مضبوطی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے یہ بات بھی کہہ دی، وَلَا تَجِدَنَّ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اکثر لوگ میرے پالے میں آ گریں گے، میرے ساتھی بنیں گے، اللہ رب العالمین کے ناشکرے بن جائیں گے، میری باتوں پہ وہ چلیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسے کہا کہ جو کوئی بھی تمہاری بات مانے گا اس کو اور تم کو جہنم میں ڈال دو، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہا کہ تیرا جادو میرے مخلص بندوں کے اوپر نہیں چلے گا، یا ابلیس نے خود کہہ دیا کہ ہاں تیرے مخلص بندے میری جال میں نہیں پھنسیں گے۔ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں بات آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ ابلیس کو کیوں پیدا کیا؟ بہت سارے لوگ سوال بھی کر دیتے ہیں کہ ابلیس کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین ایسے ہی دنیا میں ہم لوگوں کو بھیج دیتا، کام اور ڈیوٹی بتا دیتا، 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا وغیرہ وغیرہ، اور یہ ابلیس کا جھمیلہ نہ رکھتا، اس کو کیوں اللہ نے پیدا کر دیا؟ اور اللہ بولتا ہے کہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پیدا تو اللہ ہی نے کیا ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا، اور اللہ ہی پیدا کر کے خبر دے رہا ہے کہ اس سے ہوشیار رہو، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ اس جھمیلے کو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ پیدا ہی نہ کرتا، آزمائش کے لیے یہی سب کافی تھا، لیکن نہیں، آزمائش اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ہوتی۔ آزمائش کے لیے ہی ابلیس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اصل میں۔ اگر یوں ہی ہلکے پھلکے کام سے تمہاری آزمائش ہو جاتی تو پھر اللہ تم کو فرشتہ بنا دیتا۔ تو آزمائش ہی تو مشکل اور کٹھن ہے۔ ابلیس کو پیدا کرنے کے پیچھے کا مقصد کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے۔ آپ کو کوئی روکنے والا ہی نہ ہو اچھے کام سے تو آپ رکیں گے، اچھا کام کریں گے۔ برے کام کی طرف آپ کو پکڑ کے کھینچنے والا کوئی نہ ہو تو آپ برا کام کریں گے۔ تو یہ کون ہے جو آپ کو نماز سے روکے گا؟ کون ہے جو آپ کو شراب پینے کے لیے بولے گا؟ یہ ابلیس ہی تو ہے۔ تو اصل میں آزمائش یہی ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے ابلیس کو چھوٹ دے دی اور اس کو بہت زیادہ طاقت دی۔ وہ ہمارے جسم کے اندر جیسے خون دوڑتا ہے جسم کے ہر ایک حصے میں، ایسے شیطان ہمارے قریب ہوتا ہے اور ہمارے اوپر وہ حملہ کرتا ہے اس طریقے سے۔ تو دراصل آزمائش ہی مقصود ہے، اور آزمائش صحیح معنی میں نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ ابلیس نہ پیدا کیا جاتا۔ اسی لیے ابلیس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ورنہ آپ فرشتہ بن جاتے۔ آپ اگر ابلیس کو اللہ پیدا نہیں کرتا تو آپ فرشتہ بن جاتے، اور فرشتہ تو پہلے ہی سے موجود ہے، تو پھر آپ کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ دیکھو یہ گناہوں کا جو جال بچھایا ہے ابلیس اور شیطان نے، اس میں تو پھنسنا ہی پھنسنا ہے۔ آپ اس جال سے پوری طرح بچ ہی نہیں سکتے، آپ گناہ سے بچ ہی نہیں سکتے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون،
تمام انسان گنہگار ہیں، کل بنی آدم خطا، ہر ایک انسان سے گناہ ہوتا ہے. گناہ سے بچ جائے انسان، پورے طور پر اس سے کوئی گناہی سرزد نہ ہو. ہاں کسی سے زیادہ ہوگا، کسی سے کم ہوگا، کسی سے چھوٹا گناہ ہوگا، کسی سے بڑا گناہ ہوگا، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن گناہ سب سے ہوتا ہے اور ہوگا. گناہ سب سے ہوتا ہے، سب سے ہوگا. اسی وجہ سے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کا کوئی بھی شخص دعویٰ کرے تو میں بڑا پاک باز ہوں، مجھ سے گناہ نہیں ہوتا، تو کہہ دینا کہ تم جھوٹے ہو. انسان ہو پھر گناہ نہیں ہوتا. انسان گناہوں کا پتلا ہے لوگ کہتے ہیں. تو انسان ہے تو گناہ تو ہوگا. ایک بہت طاقتور دشمن ہر ٹائم ہر وقت آپ سے گناہ کروانے کے لیے کوشش میں لگا ہوا ہے، اور انسان ذرا سا چوکا کہ گناہ ہوا. شاید ہی کوئی دن جاتا ہے کہ ہم سے آپ سے گناہ نہیں ہوتا ہے. ہر دن ہم آپ گناہ کرتے ہیں، تو گناہ ہوتا ہے. گناہ بھی الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں. یہ شریعت نے خود بتایا ہے کہ سارے گناہ ایک جیسے نہیں ہیں. کوئی گناہ بہت بڑا ہے، کوئی اس سے چھوٹا ہے، کوئی بہت چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں. تو گناہ کی بھی الگ الگ نوعیت ہے، اس کی الگ شکل ہے، اس کی الگ سزا ہے. ہم لوگوں کو دقت یہ ہے، ہم لوگ معاشرے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ماحول میں جس چیز کو بڑا گناہ بنا لیتے ہیں، سب لوگ مل کر کے اسی کو بڑا کہنے لگتے ہیں، بڑا سمجھنے لگتے ہیں، اور ایسے گنہگار کو سب سے بڑا گنہگار بھی قرار دے بیٹھتے ہیں. شریعت کو ہم نہیں دیکھتے، قرآن اور حدیث کا مطالعہ نہیں کرتے کہ گناہ کون والا کتنا بڑا ہے کون چھوٹا ہے. مثال کے طور پر ہم لوگوں کے معاشرے میں اس وقت سب سے بڑا گناہ کیا ہے بھائی؟ سب سے بڑا گناہ، جب آپ لوگوں کا ماحول دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ زنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. زنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. یہ معاشرے میں زنا صادر ہوا کہ نہیں ہوا، اگر اس کے مقدمات ہی کا پتہ چل گیا تو ہم سب کے سب آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور دنیا کے سب سے پاک باز انسان ہم ہی لوگ بن جاتے ہیں. یہ ماحول اور معاشرے کی تصویر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ کس نے بتایا کہ زنا سب سے بڑا گناہ ہے بھائی؟ کہ ہم لوگوں کو سب سے زیادہ غصہ اسی گناہ پہ آتا ہے. ایک آدمی کھلم کھلا شرک کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ شان کے ساتھ چائے پیتے ہیں، اپنے گھر میں دعوت دے کر کے اس کو مرغ مسلم بھی کھلاتے ہیں. ایک آدمی سودی کاروبار کرتا ہے، حرام کی کمائی ہے اس کی، لیکن ہم مکھن پالش کرنے میں لگ جاتے ہیں، اس کے دور سے زوردار سلام ٹھوکتے ہیں، اس کے پاس پیسہ بہت ہے. اگر کبھی اس نے دعوت دے دیا تو ہم اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، ارے فلاں صاحب نے بلایا ہم کو. اور اگر ہمارے پاس طاقت ہو تو اس کو لا کر کے اپنے دسترخوان پہ سب سے اونچی کرسی پہ بٹھا دیتے. اور بھی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، ہم ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو فرق نہیں پڑتا یہ اتنا بڑا گناہ کر رہا، شرک، غصہ نہیں لگتا. یہ اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے. سب لوگ دوسرے کا مال دبائے بیٹھے ہیں، اور جتنا کمزور ہے اس کو اتنی آسانی سے دبا لیتے ہیں، اور اگر یتیم ہے تو ہڑپ ہی جاتے ہیں. بہت بڑا گناہ ہے یتیم کا مال کھا لینا. لیکن معاشرے میں ایسے آدمی کے خلاف کوئی غم و غصہ نہیں. ہماری غیرت اس وقت جوش میں نہیں آتی، لیکن اگر زنا کے تعلق سے کچھ ہوا سب سے زیادہ غصہ آتا ہے. اب ماحول معاشرے کا جائزہ لیجئے، اسی کی روشنی میں کہہ رہا ہوں.
تو یہ سب سے بڑا گناہ زنا کو کس نے بنایا؟ یہ ہم نے اپنی سمجھ کے حساب سے ماحول اور معاشرے کی جو چیز چل رہی تھی اس کو قبول کر لیا ہے، شریعت سے دوری کی وجہ سے۔ اللہ نے تو نہیں بنایا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، آپ ایسا نہ سمجھے کہ مولانا صاحب زنا کی وکالت کر رہے ہیں۔ زنا بہت خراب کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارا جو نظریہ ہے سوچنے کا وہ غلط ہو گیا ہے، یہ میں بتا رہا ہوں۔ زنا کہیں سے بھی اچھی چیز نہیں، لیکن ہم نے اپنی سوچ بنا لی، ماحول اور معاشرے میں جو چیز چلتی ہے اسی کو سب لوگ ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے ذرا سا قرآن حدیث کا مطالعہ کیجئے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بتاتے ہیں، الا احدثکم باکبر الکبائر۔ ہم نے کہا کہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، بڑے گناہ جن کو کبیرہ کہتے ہیں، چھوٹے گناہ جن کو صغیرہ کہتے ہیں۔ بڑے گناہ کے بارے میں زیادہ خطرناک بات آئی ہے شریعت میں، چھوٹے گناہ کی معافی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ پھر بڑے گناہوں میں سے بھی کچھ سب سے بڑے ہیں، بڑے میں سے بھی کچھ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ یہ 70 100 یہ بڑے گناہ ہیں، ان میں سے یہ 10 ان میں بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ شریعت نے یہ کام کیا ہے۔ تو جو سب سے زیادہ خطرناک ہیں میں ان کی بات کر کے آگے بڑھوں گا، تو انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ الا احدثکم باکبر الکبائر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں تم لوگوں کو بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ کے بارے میں بول دوں؟ بڑے گناہوں میں سے جو ہائی لائٹڈ ہیں ان میں سے بھی جو بڑے ان کو نشان زد کر دوں؟ صحابہ نے کہ اللہ کا رسول فرمائیے۔ سب سے پہلے الاشراک باللہ، شرک کرنا۔ بڑے گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا شرک کرنا، اور شرک کے بارے میں تو قرآن میں اللہ نے اعلان ہی کر دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ دنیا کے تمام گناہوں میں سے ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اس گناہ کی بخشش نہیں ہوگی، اور وہ ہے شرک۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ بڑے گناہ ہو یا چھوٹے گناہ، جتنے بھی گناہ ہیں اللہ جس کے لیے چاہے گا بخش بھی سکتا ہے۔ تو شرک سب سے پہلے، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ لیکن گلی میں آپ گھس جائیے، ادھر ادھر جدھر بھی جس گلی میں آپ ڈھونڈنے لگیے، ہر گلی میں آپ کو والدین کے نافرمان مل جائیں گے۔ بلکہ اکثر لوگ والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں آج کے وقت۔ تو والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے، لیکن ہم لوگ کو غصہ اس پہ بھی نہیں آتا ہے، شرک پہ بھی نہیں آتا ہے، والدین کی نافرمانی کرنے میں بھی نہیں آتا ہے۔ وشہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، یہ کتنا عام ہے۔ کسی کو 2 بار چائے پلا دیجئے اور جھوٹی گواہی دلوا دیجئے آپ، ہے کہ نہیں؟ بہت آسان ہے کہ نہیں؟ وقول الزور، بعض حدیث میں قول الزور کا لفظ آیا، جھوٹ بول دینا، یہ بھی کتنا آسان ہے۔ ہم لوگ چلتے پھرتے ہر ٹائم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، ہماری مجبوری بن گئی ہے چونکہ ہم صحیح زندگی جی نہیں رہے۔ چلیے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ مل کبائر، بڑے گناہ کیا ہیں؟ تو بڑے گناہ تو بہت سارے ہیں، میں اس کی فہرست آپ کے سامنے نہیں رکھنے آیا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بڑے گناہ کیا ہے، اس کے جواب میں جس کو بولا وہ سلیکٹڈ ہے، ہائی لائٹڈ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ لگ بھگ یہی سب الفاظ ہیں۔ سب سے پہلے الاشراک باللہ، شرک کرنا، دوسرے نمبر پہ ثم عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، اور تیسرے نمبر پہ ثم الیمین الغموس، جھوٹی قسم کھا کے کسی کا مال ہڑپ لینا۔ سب ہو رہا ہے، دھڑلے سے ہو رہا ہے، لیکن یہ سب لوگ اتنے برے نہیں دکھتے، ہم لوگوں کو اتنا غصہ نہیں آتا۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بڑے گناہ کو جمع کر کے کہا کہ یہ بڑے گناہ نہایت خطرناک ہیں، یہ ہلاک کر دیں گے تم کو۔ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچ جاؤ۔
وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں کی لسٹ آپ نے جو گنائی، سب سے پہلے وہی شرک، الشرک باللہ، اس کے بعد والسحر، جادو، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناحق قتل کر دینا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھا لینا، وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، جب مسلمان کافر کی آپس میں جنگ ہو، لڑائی ہو، خون ریز، تو وہاں سے بھاگ کھڑا ہونا، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، مومن سیدھی سادھی پاک عورت کے اوپر تہمت لگا دینا، یہ سب کیا ہیں؟ ہلاک کرنے والے گناہ۔ زنا کا لفظ آیا بھائی، یہ جو ہم نے آپ کے سامنے 3 حدیثیں رکھی ہیں، اس میں زنا کا تذکرہ ہے۔ پھر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ یہ نہ کہیے کہ مولانا زنا کی وکالت کر رہے ہیں۔ میں ایک دوسری بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، زنا اچھی چیز نہیں ہے، زنا تو اتنی خراب چیز ہے، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن ہائی لائٹڈ نہیں ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اسلام یہ نہیں کہتا کہ زنا مت کرو۔ اسلام زنا کو کتنا خراب سمجھتا ہے کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ وَلَا تَزْنُوا، زنا مت کرو، بلکہ اسلام یہ کہتا کہ زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ تو زنا بہت گندی چیز ہے، لیکن ہم لوگوں نے شرک کو چھوڑ کر کے، والدین کی نافرمانی کو چھوڑ کر کے، جھوٹی گواہی کو چھوڑ کر کے، جھوٹی بات کو چھوڑ کر کے، اور اسی طریقے سے جادو کو چھوڑ کر کے، قتل کو چھوڑ کر کے، یتیم کے مال کھا لینے کو چھوڑ کر کے، سود کھانے کو چھوڑ کر کے، ان سب کو چھوڑ کر کے، کسی پاک باز خاتون کے اوپر تہمت لگانے کو چھوڑ کر کے، ایک نمبر پہ کس کو رکھ دیا بھائی؟ زنا۔ زنا کو سب سے اوپر رکھ دیا۔ کسی نے زنا نہیں بھی کیا ہے، اگر کسی خاتون کے ساتھ چھیڑ خانی کر دی ہے تو ہم لوگوں کی نگاہ میں اس سے برا انسان کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ دراصل ماحول کے اثر کو ہم نے قبول کر لیا ہے، اس وجہ سے ایسا ہم سوچتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنی سوچ اسلامی بنانی چاہیے۔ اور اب ایسا نہیں کہتے کہ اگر کوئی شخص غلط کرتا ہے تو اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کے ساتھ جو اسلام نے سلوک برتنے کے لیے کہا اس کے ساتھ وہ ہونا چاہیے، لیکن ہماری جو مینٹلٹی ہے، ہماری جو سوچ ہے، ہم غیر اسلامی سوچ بنا لیے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ تو گناہ سب سے ہوتا ہے، اور چھوٹے گناہ بھی ہوتے ہیں، بڑے گناہ بھی ہوتے ہیں، سب طرح کے گناہ ہوتے ہیں، سب سے ہوتا ہے۔ ایک سوال ہے، کیا نیک لوگوں سے بھی گناہ ہوتا ہے جن کو صالحین کہا جاتا ہے؟ صالحین، نیک لوگ۔ ایک اور سوال اس کے ساتھ جوڑ لیجئے، کیا علماء سے بھی گناہ ہوتا ہے؟ پھر وہ ہم وہیں پہ آ رہے ہیں، سوچ کیا بنا لیے ہیں، ارے یہ حاجی صاحب، ان سے گناہ ہو رہا ہے، ارے بھائی وہ انسان نہیں ہے کیا؟ یہ ماحول میں ہم نے سوچ لیا ہے حاجی سے گناہ نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا، یہ 5 وقت کے بڑی مسجد کے نمازی ہیں، ان سے گناہ ہو گیا۔ یہ ہماری سوچ، ماحول کا اثر۔ ہم قرآن اور حدیث کو نہیں پڑھتے، ماحول میں جو چیز چلتی ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہماری سوچ تو ماحول کی ایسے غلام ہو گئی ہے کہ مدرسہ کے پڑھنے والے طلباء کو بھی ہم گھور کے دیکھتے ہیں، ارے ان سے گناہ ہوتا ہے، یہ نماز میں پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ فلانی بدماشی کر لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کیا سوچے بھائی، وہ انسان نہیں ہے۔ تو صالحین، علماء تو چھوڑ دیجئے، ابھی مدرسہ میں پڑھنے والے طلباء کے اوپر بھی ہماری نگاہ بہت زیادہ ٹیڑھی رہتی ہے کہ ان سے کیوں گناہ ہوگا، ان سے گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے بالکل۔ یہ سوچ آپ کی غلط ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مدرسہ کے طلباء کو گناہ کرنا چاہیے شوق سے، لیکن وہ بھی انسان، ان سے بھی گناہ ہوتا ہے۔ صالحین شوق سے گناہ نہیں کرتے، لیکن ان سے بھی گناہ ہوتا ہے۔ علماء، ان کے بارے میں زیادہ امید یہی ہے کہ وہ گناہ سے بچیں گے، کیونکہ وہ اسلام کو جانتے ہیں، شریعت کو جانتے ہیں، قرآن اور حدیث کو جانتے ہیں، لیکن ان سے بھی گناہ ہوتا ہے۔ اور گناہ کون والا ہوتا ہے؟ وہی جو زنا کی ہم بات کر رہے تھے، فحش والا گناہ بھی ان سے ہوتا ہے۔
نیک لوگوں کے بارے میں شریعت میں ہمارے موجود ہے، قرآن اٹھا کر کے آپ پڑھیے، نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، اچھے لوگوں کا تذکرہ ہے، اور ان کے بارے میں کیا کہتا ہے اللہ؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب یہ لوگ فحش کام کر لیتے ہیں، فحش کام میں زنا بھی ہے، فحش کام میں زنا بھی ہے، تو جب یہ لوگ فحش کام کر لیتے ہیں اور اس سے جڑی ہوئی جتنی بھی باتیں آپ سمجھیں، تو یہ سب فحش چیزوں میں ہیں، تو نیک لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان سے جب ہو جاتا ہے ظلموا انفسہم، اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، تو پھر توبہ کرتے ہیں۔ دیکھ تو قرآن سے یہ حدیث، یہ دلیل آپ کے سامنے کہ نیک لوگوں سے بھی فحش کام ہوتے ہیں۔ آگے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے مقابلے میں بھی کوئی زیادہ نیک ہے کیا؟ اب ہم لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم لوگوں میں سے کوئی بھی کیا صحابہ کرام سے بھی زیادہ نیک ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے مقابلے میں تم کچھ بھی نہیں، ان کے 10ویں حصے کو بھی تم پا نہیں سکتے، اور وہ تو سرٹیفائڈ لوگ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ ہم لوگوں میں سے جو بہت زیادہ تقوی دار اپنے آپ کو سمجھتا ہو، اس کو بھی نہیں معلوم کہ اللہ اس سے راضی ہے کہ نہیں، لیکن یہ ان لوگوں کی بات ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا، ان سے بھی زیادہ کوئی نیک ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے بھی گناہ ہو رہے تھے، ان سے بھی گناہ، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ زنا کا صدور ان سے ہوا، زنا کے مقدمات ان سے صادر ہوئے۔ ایک آدمی آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گناہ کر لیا ہے۔ کیا گناہ کیا تھا انہوں نے؟ ایک خاتون اجنبیہ جو اس کے لیے حرام تھیں، بیوی نہیں تھی، ان کو انہوں نے بوسہ لے لیا۔ تو کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت اتاری اور کہا کہ یہ گناہ بہت بڑا نہیں ہے، یہ گناہ بہت بڑا نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھو گے یہ گناہ معاف ہو جائے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، قرآن کی آیت نازل۔ بعض احادیث میں دوسری طریقے سے بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب نہیں دیا، نماز پڑھا ہوا آدمی ساتھ میں، پھر آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بتایا نہیں مجھے اب کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نماز نہیں پڑھی؟ کہاں پڑھ لیا ہے، کہا کہ نماز پڑھ لیا تو گناہ معاف ہو گیا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ، ان سے زنا صادر ہو گیا، صحابی رسول، زنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے اللہ کے رسول سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ویحک، ایسی باتیں کر رہا ہے، افسوس ہے تجھ پہ، ارجع، جاؤ یہاں سے نکلو، چلو، استغفر اللہ وتوب الیہ، اللہ سے بخشش مانگو، توبہ وبہ کرو، جاؤ نکلو یہاں سے، ہٹو۔ تھوڑا جاتے ہیں پھر پلٹ کے آتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے پاک کریے۔ 4 مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ جب چوتھی بار وہ پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کیا کر دیا تو نے، کس چیز سے پاک کروں؟ تو کہتے ہیں میں نے زنا کر لیا ہے، من الزنا، مجھے زنا سے پاک کیجئے۔ صحابی رسول سے زنا صادر ہو، اور جب رجم کیے گئے صحابی رسول زنا کے جرم میں، اور اس کے اوپر نازیبہ تبصرہ دوسرے نے کیا، کیا اتنا بڑا پاپی، اتنا بڑا گنہگار، اور یہ اور وہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہو گئے، سخت ناراض ہوئے اور کہا یہاں اس کے اوپر تبصرہ کر رہا ہے، اتنے نیک انسان کے اوپر، ارے انسان تھا تو گناہ ہوا، لیکن توبہ کتنی اچھی کیا ہے، ایسی توبہ اگر 70 گنہگاروں کے اوپر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو سب معاف کر دیا جائے۔
اگر پورے مدینہ کے اوپر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو سب معاف کر دیے جائیں گے. ارے اپنی جان کے نذرانے کو اس نے پیش کر دیا ہے گناہ کی سزا قبول کرنے کے لیے, اس کے بعد بھی پاپی بولو گے اور کمنٹس کرو گے, نازیبہ تبصرہ. تو صحابی سے بھی گناہ ہو گیا. گناہ صحابی سے جب ہوا, بڑا گناہ ہوا, زنا کا صدور. صحابی سے شراب پینا یہ جرم بھی ثابت ہے کہ حرمت شراب کے بعد, شراب کے حرام ہونے کے بعد بھی بعض صحابی سے شراب پینا ثابت ہے, جرم گناہ. بعض صحابی سے چوری ثابت ہے. تو یہ سب بڑے گناہ ہیں. صحابی سے بھی ہوا. صحابی سے بھی زیادہ کوئی صالح ہے کیا, نیک؟ آج کے ہم علماء کیا صحابی سے بھی زیادہ پاک ہیں؟ تو پھر جب صحابی سے گناہ ہوا تو علماء سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ علماء سے بھی ہو سکتا. ہاں لیکن ایک فرق دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے. صحابی ہو, صالح نیک آدمی ہو, عالم ہو, ان سے گناہ تو ہو سکتا ہے, لیکن ان کے اندر جو چیز اصل ہے وہ یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں. گناہ تو ہوگا لیکن وہ گناہ پہ ڈٹے نہیں رہیں گے, اڑے نہیں رہیں گے, وہ توبہ کرنے میں جلدی کریں گے. اور یہ چیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بیچ میں تھی. اور دوسری چیز کہ نیک لوگ, صالح لوگوں سے ہر وقت گناہ ہوتا نہیں رہتا ہے, لیکن انسان ہونے کے ناطے کسی بھی بڑے گناہ میں وہ بھی مبتلا ہو سکتے ہیں, وہ بھی گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک بات اور اسی کے ساتھ جوڑ کر کے کہ دیکھیے, انسان اگر گناہ کر کے نادم اور شرمندہ ہے تو ایسی صورت میں اللہ کی نگاہ میں اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. تو اصل چیز ندامت اور شرمندگی اور توبہ ہے. ہمیں کیا معلوم کہ ہم کسی کے اوپر کمنٹس پاس کریں, نازیبہ تبصرہ کریں, اس نے اللہ سے اپنے گناہ کی رو کر کے, گڑ گڑا کر کے, کیسے کر کے کیا معافی تلافی کری ہوگی, ہمیں معلوم؟ ہم کو اللہ نے ٹھیکا دیا کہ اس کے اوپر تبصرے کرو آپ, یا اس کے بارے میں اپنی سوچ گندی کرو آپ. اللہ سے پوچھے گا کہ فلاں صاحب نے شراب پیا تھا تو آپ نے اس کو کتنا خراب سمجھا اس آدمی کو, تبھی جنت میں جانے دیں گے. ارے آپ اپنی فکر کرو, ہو سکتا ہے کہ اس نے اللہ سے معافی تلافی کر لی, اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو. تو جب ایک آدمی گناہ کر لیتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اب وہ جینے کا حق ہی نہیں رکھتا دنیا میں, اس کو بھی جینے کا حق ہے. اس کو جو سزا ملنی چاہیے وہ ملے. اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کے اوپر حد نافذ کی جائے, نہیں ہے تو وہ اللہ سے توبہ کرے, اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرے, اور وہ بھی اپنے عزت کے ساتھ جیے. تو ہمیں اور آپ کو اپنا ذہن بدلنے کی ضرورت ہے, اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اور گناہ کی بات آئی تو توبہ کی بات آئی. توبہ اللہ کو اتنا پسند ہے, اس قدر محبوب اللہ کی نگاہ میں توبہ, کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے والذی نفسی بیدی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی, اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لو لم تذنبو, اگر تم لوگ گناہ نہ کرو, لذهب اللہ بکم, تو اللہ تم کو ختم کر دے گا. وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ, پھر اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے, لیکن وہ صرف گناہ نہیں کریں گے. گناہ کرنے کے بعد اصل جو اللہ کو چاہیے وہ توبہ. فَيَسْتَغْفِرُونَ, وہ گناہ کریں گے انسان ہونے کے ناطے, لیکن توبہ کریں گے, استغفار کریں گے, اور اللہ ان کو بخش دے. اب اس حدیث کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اب کسی وقت میں لوگوں کو تباہ کرنے والا ہے, یا دنیا میں کوئی ایسی قوم آئی ہوگی جو گناہ نہیں کرتی ہوگی. کیا آج تک کوئی تاریخ میں آپ کو ایسی چیز ملی آدم علیہ السلام کے بعد سے آج تک کہ کوئی قوم ایسی آئی تھی دنیا میں جس نے گناہ نہیں کیا اور اللہ نے ان کو ہٹا کر کے دوسرے کو پیدا کیا؟ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ انسان سے گناہ ہوگا. یہ حدیث یہ کہنا چاہتی ہے کہ انسان سے گناہ ہوگا. اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اللہ سب کو ختم کرے گا ہم لوگوں کو, اس لیے کہ ہم لوگ بڑے پاک باز بن گئے, اس لیے پاک باز نہ بنو. پاک باز بنیے آپ, اس کے بعد بھی آپ سے گناہ ہو جائے. اصل میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انسان سے گناہ ہوگا, اور اللہ کو توبہ بہت زیادہ پسند ہے, اس لیے گناہ کے بعد توبہ کرو. اللہ کو کتنا پسند ہے توبہ. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کسی کی جان اگر چلی جائے ایک مرتبہ کے لیے اور واپس مل جائے اس کو جان، تو کتنا وہ خوش ہوگا. تو نئی زندگی سے جتنا کوئی آدمی خوش ہوگا اس سے کہیں زیادہ اللہ توبہ کرنے والے سے خوش ہوگا. توبہ کون کرے گا بھائی؟ معصوم عن الخطا توبہ کرے گا، جس نے گناہ ہی نہیں کیا. فرشتے توبہ کریں گے کہ گنہگار توبہ کرے گا؟ تو گنہگار سے اللہ اتنا زیادہ خوش ہوگا. تو توبہ کی بات کہی جا رہی ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ اپنی زبان کو کنٹرول کریں. ہم لوگ اپنی زبان کو کنٹرول کریں. پہلی بات ہے کہ ہمیں پوری چیز کا پتہ نہیں ہوتا، تحقیق نہیں کرتے ہیں، بس بولنے لگتے ہیں. اپنی زبان پہ کنٹرول کریں. دوسری بات، اپنے گناہوں کو ڈھونڈیں اور اللہ سے توبہ کریں. اپنے کو آپ پاک باز زیادہ سے زیادہ بنائیں. دوسرے کی ذمہ داری آپ نہ لیں، اس کے لیے اللہ ہے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.